ناظرین آداب، میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان کی سماجی اہمیت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کی ایک اسلامی اہمیت ہے۔ رمضان اسلام کا ایک مقدس مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب کا نزول ہوا۔ اس مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک سماجی اہمیت بھی ہے۔ سماجی اہمیت اس لیے ہے کہ رمضان سماج کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ تو رمضان کی سماجی اہمیت کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان، جن کا ہم اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ علمی، ادبی، مذہبی دنیا میں کسی بھی طرح سے آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں، مفکر ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے آپ سربراہ ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا محمد ساجد رشیدی صاحب۔ آپ بھی اسلامیات کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اور آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ تو سر، پہلا سوال آپ سے ہے پروفیسر اختر الواسع صاحب سے کہ رمضان کی سماجی اہمیت پر تو ہم آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ قرآن میں جہاں رمضان کے روزے فرض ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ کہا گیا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تم پر رمضان کے ایک مہینے کے روزے اسی طرح فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پہ کیے تھے۔ جی تو پتہ یہ چلا کہ روزہ جو ہے وہ عبادت ہے جس کا تعلق محض اسلام سے یا مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ پچھلی جو قومیں تھیں، پچھلی جو امتیں تھیں، ان کے یہاں بھی روزہ کسی نہ کسی طور پر موجود تھا۔ اس کا نام الگ ہو سکتا ہے، اس کا فارم علیحدہ ہو سکتا ہے۔ جی جی تو اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ ہندو مذہب کو، ہندوستان کے حوالے سے ہم بات کریں، ہندو مذہب میں برت یا اپواس جو ہے اس کی پرانی روایت موجود ہے۔ جین دھرم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ عیسائیوں کے یہاں بھی روزے کا تصور جو فاسٹنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ یہی یہودیوں کے یہاں بھی رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو روزہ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی ہر مذہبی روایت کا حصہ رہا ہے، اور اسی تاریخی تسلسل میں اللہ رب العزت نے اس کا رشتہ جوڑتے ہوئے جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کرنے کا حکم دیا قرآن میں، تو اس بات کا اعادہ بھی کیا، اور اس طرح سے اس تاریخی تسلسل سے رمضان کے روزے جو ہیں آپ انہیں جوڑ سکتے ہیں۔ بہت خوب اختر الواسع صاحب، آپ نے بہت صحیح، تمام مذاہب کے حوالے سے آپ نے اس کی تعریف کی۔ گفتگو کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے بھی سوال کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سماج کے اوپر روزے کے کیا اثرات ہیں، رمضان کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ سماج جو ہے وہ فرد سے افراد بناتے ہیں۔ جی یعنی فرد جو ہے وہ بنیادی اکائی ہے جو سماج کو تشکیل دیتا ہے۔ تو روزے کا اثر فرد کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، جی اور افراد جو ہیں جس سماج کو تشکیل دیتے ہیں اس پر بھی پڑنا لازمی ہے۔ جی مثال کے طور پہ پہلا جو اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ آپ روزے یکساں طور پہ فرض کیے گئے ہیں۔ جی، امیر ہو، غریب ہو، جی بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، جی اب روزے فرض کر دیے گئے۔ تو روزے میں آپ سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت سے لے کر خاص وقت تک آپ نہ کچھ کھائیں گے، نہ پئیں گے، اور نہ جو خواہشات نفسانی ہیں آپ ان کی طرف راغب ہوں گے، بلکہ ان سے اجتناب کریں گے۔ جی جی تو ایک تو یہ آپ کے اندر قوت برداشت پیدا کرتا ہے، جی ضبط نفس جو ہے اس کی آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے۔ جی دوسرے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے امیر سے امیر آدمی کو کہ غریب کا بھوک اور پیاس کا جو دکھ ہے اور تکلیف ہے اور پیڑا ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ جی جی
اگر رمضان کے روزے نہ ہوتے تو امیروں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور پیاس کی شدت جو ہے اس کا کیا اضطراب پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. تو ایک طرح سے ایک فائدہ تو سماجی طور پہ اس سے یہ ہوتا ہے. دوسرے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگ کم کھانے سے نہیں مرتے بلکہ زیادہ کھانے سے بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں موت کا لقمہ بھی بن جاتے ہیں. طبی نقطہ نظر سے جی میں طبی نقطہ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو رمضان کا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے اور تربیت کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی جو بھوک اور پیاس ہے اس کی کفالت تو کریں, اس کی تشفی کا سامان تو کریں. ہم کھانا بھی کھائیں, پانی بھی پئیں, لیکن اس کے لیے ایک حد رکھیں. اور اس طرح سے جب آپ ایک مہینے تک آپ دیکھیے دنیا کی ہر مشین جو ہے اس کے لیے ایک سروسنگ پیریڈ ہوتا ہے. جی انسانی جسم کی جو مشین ہے اس کے لیے بھی رمضان کا مہینہ میرے نزدیک ایک سروسنگ پیریڈ ہے. جب آپ کم کھاتے ہیں, کم پیتے ہیں, خواہشات نفسانی جو ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ ہو, آپ کا جگر ہو, آپ کے گردے ہوں, آپ کی آنتیں ہوں, اس کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں. پورا نظام ہضم جو ہے آپ کا وہ بنیادی طور پر اس کو ریسٹ ملتا ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ساجد رشیدی صاحب, رمضان میں روزے میں ایک خاص وقت سے خاص وقت تک روزہ رکھنے والا بھوکا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ افطار کرتا ہے. افطار کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ وقت کیا ہے بھوکے رہنے کا, کس وقت سے انسان روزہ شروع کرتا ہے اور کس وقت پہ ختم کرتا ہے, اور افطار کی بھی سماجی اہمیت کیا. اور روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اب اپنی اس زندگی کے لیے تیار ہو جائیں جو زندگی ہم سے اللہ چاہتا ہے, یعنی تقوی کی زندگی. اور اس کا ایک ٹائم متعین ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھیں. بھوکا رہ کر اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے دور رکھ کر افطار کے وقت یعنی غروب کے وقت, جس وقت جب سورج غروب ہوتا ہے, جس وقت افطار کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کی سماجی حیثیت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے پڑوس کے اندر کسی آدمی کے پاس افطاری کا سامان موجود نہ ہو. بہت خوب. اللہ نے مجھے نوازا ہے, میرے پاس افطاری کا سامان ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, میں کم از کم ایک دو چیز ہی صحیح, حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ افطار کراؤ چاہے لسی کا ایک گھونٹی سے ہی, پانی کا ایک گھونٹی سے ہی, یا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی سے ہی. یہ سماجی حیثیت ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں اس چیز کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کوئی آدمی ایسا تو موجود نہیں ہے ہمارے پڑوس میں جس کے پاس افطاری تک کے لیے بھی سامان نہ ہو. اس لیے ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں. یہی ہمیں روزہ تعلیم دیتا. سب سے اہم مقصد روزے کا حقوق انسانی کا تحفظ ہے اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور یہ بھی ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ہم روزہ افطار کرتے وقت جو ہمارے اندر اس 12 یا 18 یا 16 گھنٹے کی زندگی میں جو ہم نے بھوکا اور پیاسا ہم رہے ہیں, اس میں جو ہمارے اندر جو تزکیہ نفس آیا ہے, ہمارے اندر جو تقوی کی صفت آئی ہے, ہمارے اندر جو خواہشات سے دور رہنے کی چیز پیدا ہوئی ہے, ہم نے جو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وقت بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کی تمام تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے اور کچھ دعائیں جو خاص طور سے افطار کے لیے ہیں, ان دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے روزے کو افطار کریں. مختلف دعائیں ہیں افطار کے لیے بھی, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, یا اس طریقے کی بہت ساری دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں. ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب, رمضان میں ایک زکوٰۃ کا نظام ہے اور یہ نظام جو ہے سماج سے بہت قریب ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نظام کو پوری طرح سے فالو کیا جائے تو کوئی بھی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا ہے, غریب نہیں رہ سکتا, اور یہی رمضان کا اور اسلام کا ایک خاص مقصد ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ رمضان میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ کیا ہے.
دیکھیے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر جی اور صاحب نصاب کی تعریف یہ ہے جی ہر اس شخص پر جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جی یا اس کے مقدار بھر کوئی بھی سیونگ کوئی بچت جی 1 سال تک مستقل رہے اس کے تمام جائز خرچوں کے بعد جی اس پر فرض کیا گیا ہے جی کہ وہ 2.5% اس سیونگ کا جی اس بچت کا راہ خدا میں خرچ کرے، جی کم سے کم ہے جی 2.5%۔ اس بات کو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا میں رمضان کوئی شرط نہیں ہے، رمضان از ناٹ اے فائنینشیل ایئر، اور یہ کیلنڈر جیسے کہتے ہیں سال میں کسی بھی دن، ہاں نہیں سب سال بھر، لیکن رمضان میں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہر انسان ایک خاص کیفیت سے گزرتا ہے، جی جی بھوک اور پیاس کی کیفیت ہوتی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ روایتیں مصدقہ طور پر ملتی ہیں کہ آپ سال بھر لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں غریب غربا، مستحقین، نادار، مفلس لوگوں کی مدد، ضرورت مندوں کی مدد آپ اس طرح کرتے تھے جیسے کہ تیز باد بہاری چل رہی۔ بہت خوب بہت خوب۔ تو اسی نسبت سے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بات تو اس سے یہ ہے کہ یہ ارتکاز دولت جو ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، اس کے لیے کوشش ہے۔ آپ جب دیتے رہیں گے 2.5%، دوسرے آپ سماج کے تئیں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جس سماج کا آپ حصہ ہیں اس کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، اس بات کا ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ زکوٰۃ اس کو دیں گے جو آپ کے قریب ترین لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق ہوگا جی، اور اس کے اندر مثال کے طور پہ آپ کسی غریب بچی کی شادی کے لیے بھی دے سکتے ہیں جی، کسی کی تعلیم کی ضرورت کے لیے بھی دے سکتے ہیں، کھانے پینے کی ضرورتوں کی کفالت کے لیے بھی دے سکتے ہیں، تو آپ مختلف چیزوں میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سر یہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو فالو کیا جائے تو سماج میں اسلامی تاریخ میں ایسے ادوار گزرے ہیں، اور آج بھی ایسے اسلامی مسلم معاشرے موجود ہیں کہ جب زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ملا۔ مثال کے طور پہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو خلیجی ممالک کے اندر جو وہاں کی مقامی آبادیاں ہیں وہ زکوٰۃ نکالنے والی ہیں، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے کوئی لوکلی ان کے یہاں جی۔ تو یہ اصل میں بات اگر اس کو کیا جائے، میں یہ ایک بات اور بہت دلچسپ سے کہتا چلوں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک میں یہاں پہ قول ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر سے کسی نے کہا کہ بابا زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا زکوٰۃ میاں 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ان کا کیا مطلب؟ کہا ایک زکوٰۃ شریعت ہوتی ہے، 2.5% دو اور بقیہ سب اپنے پاس رکھ لو۔ دوسری زکوٰۃ طریقت ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ شریعت ہو گئی ہے، دوسری زکوٰۃ طریقت ہے کہ 2.5% رکھ لو، بقیہ سب اللہ کے راہ میں دے دو، اور تیسری زکوٰۃ حقیقت ہوتی ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو اور اپنے لیے کچھ مت رکھو۔ بہت خوب بہت خوب جی تو یہ چیز ہے، مطلب یہ میں نے اس لیے کہا کہ زکوٰۃ کی غیر معمولی بہت اہمیت ہے رہی۔ رمضان میں ایک تصور ہے، بلکہ ایک رمضان کا ایک بہت خاص حصہ ہے فطرے کا نظام، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی حقوق انسانی کی اور سماج کی بہت زیادہ تحفظ کرتا ہے۔ تو فطرہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے رمضان میں، اس کی وضاحت آپ کریں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب دے رہا ہے، لیکن فطرے کے اندر جو صاحب نصاب ہے اور سربراہ خاندان ہے، جو کہ معاشی کفالت کے لیے خاندان کی ذمہ دار ہے، وہ جتنے لوگ اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں، اس کے متوسلین ہیں، متعلقین ہیں،
ان سب کی طرف سے وہ فطرہ نکالا جائے گا، وہ فطرہ نکالا، الگ الگ بھی دیے جا سکتے نہیں علیحدہ علیحدہ بھی دیا سکتا ہے، لیکن اگر ہر آدمی نہیں اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پہ جو ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری جو وہ پوری وہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں بیویاں کماتی نہیں ہیں، لیکن بیویاں جو ہیں ان کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو گھر کے افراد خاندان جتنے ہیں آپ کے، آپ ان سب کی طرف سے پر ہیڈ جسے پر ہیڈ ہر آدمی کا جو ہے وہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ و فطرے کی تو بات بہت خوبصورت سے آپ نے وضاحت کی۔ ایک چیز ہے کہ رمضان میں روزے میں انسان کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تقوی سے بہت قریب ہوتا ہے اور برائیوں سے بھی دور رہتا ہے، تو سماج میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ رمضان کا روزے کا یہ بھی ہے کہ انسان ہر طرح کے کرائم سے بالکل دور رہتا ہے۔ رمضان کے روزوں کی دو کیفیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ روزہ واحد عبادت ہے جس کے اندر کی نمائش نہیں ہے، مطلب میں اس کو کسی غلط معنی میں نہ لیں، لیکن بہرحال جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں مسجد جاتے آتے دیکھتے تو ہیں، گھر میں پڑھیں، بازار میں پڑھیں، جنگل میں پڑھیں، کہیں پڑھیں، جہاں پہ پڑھ رہے ہیں کسی نہ کسی کی نگاہ تو پڑتی ہے نا۔ جی زکوٰۃ جو ہے وہ اس طرح دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن بہرحال جسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اسے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اسے زکوٰۃ دی۔ ایک آدمی تو موجود ہے نا۔ حج کا معاملہ یہ کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جہاں آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے بھی، اور تمام ارکان ادا کرتے ہوئے بھی۔ روزہ واحد عبادت ہے کہ جب تک کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک بات تو روزے کے اندر نمائش کا کوئی خانہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس عبادت کا ثواب، یعنی ہر عبادت کا ثواب اللہ کے پاس ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس عبادت کا ثواب اپنے پاس رکھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر تم اپنے نفس پر ضبط کے ساتھ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتے، جی اگر تمہارا اخلاق بہتر نہیں ہو سکتا، اگر تم غصے کا شکار ہوتے ہو، اگر تم بد مزاجی و چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہو، اگر تم برا بھلا کہنے پہ آمادہ ہو جاتے ہو، اگر تم گالی گلوچ کرتے ہو، تو ہمیں تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم بات ہے جو تقوی ہے، دیکھیے تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے خدا سے ڈرنا، پرہیزگاری، جی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے جو پہچان بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ وہ بن دیکھے پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت خوب، بہت سر وقت کم ہے اور بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک سوال جو رمضان کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے ہمارے ہندوستانی معاشرے میں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ یہاں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ہندوستان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ہر مذہب کی بہت ہی عزت کرتے ہیں۔ تو ہندوستان میں جو روزے کا تصور ہے اور افطاری کا تصور ہے وہ قومی یکجہتی کا بھی تصور ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ آپ رمضان میں دیکھیے ہر آدمی جانتا ہے، مسلمان سے زیادہ مسلمان تو اپنے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر افطاری کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے بھائی ہیں وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ ہمیں باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں اور افطار پارٹیاں رکھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو یا سماجی طور پر ہو، سیاسی بھی ہوتی ہیں، سماجی بھی ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کی نظر میں بھی ہمارے افطار کا، ہمارے روزے کا وہی مقام ہے جس مقام کو سماجی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی روزہ ایک عبادت ہے، اللہ کا نام لینے کی، وہی مقام ان لوگوں کی نظر میں بھی ہے کہ یہ لوگ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لاؤ ہم ان کی افطار کرا کے ہم بھی اپنے حصے میں کچھ ثواب لے لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ سماج کو جوڑنے والا جو تصور ہے وہ بھی ہے ہندوستان میں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ یاد رکھیے جس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، سب کو پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور جس نبی کے ذریعے ہمیں روزے کی سوغات ملی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔
اور یاد رکھیے تمام اسلامی تصور کے مطابق تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، نسل کی، زبان کی، علاقے کی بنیاد پر کوئی امتیاز اور کوئی فضیلت حاصل نہیں، سوائے ایک بات کے کہ آپ اللہ سے کتنے ڈرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ وہ جو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں جو کچھ اسے دیا ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ، چونکہ یہ سب ساری چیزیں رمضان سے جڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ آپ پورے دن کھانا نہیں کھاؤ گے، آپ پانی نہیں پیو گے، ہم نے اس بات کو فالو کر لیا، مان لیا، یہی چیز تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ کی جو اہمیت، اس کی قدرت، اس کی خشیت جو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے، ہم نے اس کو تصور کیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر اس کی بات کو مان رہے ہیں، یہی چیز تقویٰ ہے۔ اور تقوی کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو گناہ ہم غیر رمضان میں کرتے تھے ہم روزہ رکھ کر ان گناہوں کو نہیں کریں گے، بہت خوب، نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو طب کی بات ہوئی تھی اور صحت کی بات ہوئی تھی، کہ صحت کے نقطہ نگاہ سے اور طب کے نقطہ نگاہ سے روزے کی اور افطار کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ وضاحت کریں آخر میں۔ نہیں دیکھیے، سیدھی سادھی بات ہے کہ آپ کے جسمانی اعضاء جو ہیں، خاص طور سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، نظام ہضم جو ہے، اس کو ایک تھوڑا سا راحت ملتی ہے اس درمیان میں، چونکہ آپ کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، ایک خاص متعینہ وقت سے لے کے متعینہ وقت تک آپ بالکل ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ دن بھر بھوکے رہے اور شام کو افطار کے وقت ماشاءاللہ اس طرح ہم ٹوٹ پڑے کھانے پینے کی چیزوں پر کہ ہم نے دن بھر کی نہ صرف کسر پوری کر دی بلکہ روزے کا جو مقصد تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں فوت ہو گیا۔ تو اس بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ایک وہ ہے، یعنی انسانی صحت کے اصولوں کے تحت جو فوائد ہیں ان کا ہمیں پوری طرح سے پاس کرنا چاہیے۔ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، آج ایک ٹریڈ چل گیا ہے کہ ہمیں اپنا موٹاپا کم کرنا ہے، لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، 15,000 20,000 روپے اس پر خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈائٹ چارٹ دیں کہ ہمیں دن بھر میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو روزہ اہل یورپ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی نظر میں بھی روزہ موٹاپے کو کم کرنا، ڈائبٹیز کو کم کرنا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت اہم باتیں، بہت ہی معلوماتی باتیں، مذہبی نقطہ نظر سے بھی، سماجی نقطہ نظر سے بھی، صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہم باتیں آپ حضرات نے کی ہمارے ناظرین کے لیے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ اور ڈی ڈی اردو کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان کی سماجی اہمیت کے اوپر، اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اس گفتگو میں شامل تھے، پروفیسر اختر الواسع صاحب اور جناب مولانا محمد ساجد رشیدی صاحب۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے ایکسپرٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔ The Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 in Gujarat is the world's first event celebrating the transformation of the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. The path-breaking policy and regulatory initiatives by Prime Minister Shri Narendra Modi have been a game changer. Invest in Ayush for a healthy and vibrant future. ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟